بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك 3 وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. متفق علیہ. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہمیں اپنا عظیم اور محبوب دین اسلام کا ماننے والا بنایا، اور آپ اپنا آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف بخشا. یقیناً ہم لوگ آج جس مقصد کے لیے اس حال میں جمع ہوئے ہیں، مکتب جالیات حفظ الباطن کے ثنائیہ برانچ میں، بلا شک یہ عظیم الشان مقصد ہے. محض اس لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی دین اور اللہ کی شریعت کو سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان باتوں کو عملی جامہ پہنا کر دوسروں تک صحیح دین کی دعوت کو پہنچائیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً دین اسلام عظیم الشان دین ہے، اور اس دین کے اندر توحید کو بنیادی حیثیت
ملی ہے، توحید کے بغیر ہمارے تمام کے تمام اعمال رائگاں اور بیکار ہو جائیں گے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں، بلکہ انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کو بجا لائیں، اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہوئے تمام قسم کی عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں، اور شرک اور جتنے بھی شرک کی طرف لے جانے والے راستے ہیں یا خرافات ہیں، ان تمام خرافات، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جب ہم شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے برعکس شرک کی مذمت بہت ہی پرزور انداز میں شریعت اسلامیہ کے اندر، کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہر وہ راستہ، ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو انسان کے عقیدے کے اندر ضرب پہنچاتا ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرک کے شائبہ تک سے ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کا عقیدہ اور انسان کی سوچ اور فکر صحیح نہیں ہو سکتی، جو کہ بنیاد ہے، اس وقت تک ہمارا عمل بھی اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پا سکتا۔ جیسا کہ آج کی اس مجلس میں اعلان کیا گیا ہے، جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، موقع کی مناسبت سے موضوع کا انتخاب کیا گیا، چونکہ یہ ہجری سال یا ہجری مہینوں کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو ہم سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم سے محرم الحرام کا مہینہ رخصت ہوا ہے، اور اس وقت ہم جو ہے سفر کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے زمانہ جاہلیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کے اندر بدعقیدگیاں اور خرافات پائے جاتے تھے، اسی طرح سے آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر کچھ بدعقیدگیاں اور خرافات پائے جاتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ماہ سفر کی کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت میں ماہ سفر منحوس مہینہ ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور منحوس سمجھتے ہوئے بہت سارے جائز اور مباح کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہیں۔ میں انہی باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اختصاراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہمیں جو ہے توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ اس کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں آپ جانتے ہیں صفر کس کو کہتے ہیں؟ زیرو کو کہتے ہیں۔ اس مہینے کی وجہ تسمیہ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اس مہینے کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل مکہ کثرت سے سفر کرتے تھے اور مکہ خالی ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو کیا ہے؟ سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس مہینے میں لوگ آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہے؟ قتل و غارت کرتے تھے، اور اپنے دشمنوں سے ان کے مال و دولت کو کیا ہے وہ چھین لیتے تھے، اور دشمن کیا ہو جاتے تھے؟ خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو کیا ہے؟ سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اس مہینے کے تعلق سے دو منکر کام پائے جاتے تھے، دو منکر کام پائے جاتے تھے، یعنی غلط کام پائے جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کی تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے۔ سفر کا مہینہ
یہ محرم الحرام کے مہینے کے بعد آتا ہے، اور یہ سفر کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے مہینے ہیں؟ 4 اشہر، 4 مہینے ہیں، جن میں سے 3 مہینے پے در پہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان 4 مہینوں کی حرمت کا وہ لوگ خیال رکھتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں قتل و غارت اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ 3 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، ان 3 مہینوں میں ان کا رکنا جو ہے قتل و غارت سے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے؟ سفر کے مہینے کو مقدم کر دیتے تھے اور محرم الحرام کے مہینے کو مؤخر کر دیتے تھے، یعنی حیلہ کرتے تھے۔ یہ پہلا منکر تھا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینے کی تقدیم و تاخیر یہ کفر کی زیادتی ہے، یعنی وہ حیلہ کر کے جو ہے محرم الحرام کے مہینے کو کیا ہے حلال قرار دے کر اس میں کیا ہے جنگ اور قتل و غارت کرتے تھے۔ یہ پہلا منکر عرب کے اندر یا جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جو دوسرا منکر یا دوسرا غلط کام یہ تھا کہ اس مہینے سے یہ لوگ بدفعلی لیتے تھے، یا یہ کہہ لیں اس کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے۔ اس مہینے کو کیا سمجھتے تھے؟ منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور اس میں بہت سارے اچھے کاموں کو کرنا وہ لوگ کیا ہے معیوب سمجھتے تھے، ان کاموں سے کیا ہے وہ رک جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی بات جیسا کہ آج بھی ابھی آگے بات آئے گی کہ بہت سارے مسلمان یا بہت سارے اسلام کے ماننے والے ان کے یہاں بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کو منحوس مان کر بہت سارے اچھے کاموں اور مباح کاموں سے وہ رک جاتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی باذن اللہ۔ تو دوسرا منکر کیا ہے کہ التشاؤم منہ، اس مہینے کو کیا ہے منحوس سمجھتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعقیدگی کا رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی تھی، بھلائی پہنچتی تھی، یعنی کفار و مشرکین کو، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اسی سیاق میں یہ آیت ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہم اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى، اور جب ان کو کوئی پریشانی، قحط سالی، مصیبت یا تکلیف پہنچتی تھی تو وہ جو ہے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کیا بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، ان کو منحوس سمجھتے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا اور کہا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی بدشگونی اور منحوسیت یہ مقدر ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ولكن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کے اندر یہ منحوسیت کا کیا ہے، یعنی بدفعلی کا اللہ رب العالمین نے کیا ہے رد کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، میں ایک ہی آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابو ہریرہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور حدیثوں کو روایت کرنے والے سب سے زیادہ جس شخص نے حدیث کو روایت کیا ہے وہ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر، متفق علیہ روایت بخاری مسلم کے، کہ کوئی بیماری کیا ہے متعدی نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک بیماری کسی شخص کو تو اس سے ملنے جلنے سے کیا کہتے ہیں وہ شخص دوسرا شخص بیمار ہو جائے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا رد کیا، ولا طیرة، اور کوئی بدفعلی نہیں ہے شریعت کے اندر، طیرة بدفعلی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے، چڑیوں کو اڑاتے تھے۔ ہاں، جب چڑیا دائنی طرف جاتا
تو وہ اپنا سفر جو ہے جاری رکھتے، یا بائیں طرف تو اپنے کام سے رک جاتے تھے۔ اور ابھی بھی بہت سارے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں کہ جب آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے اور بلی آگے سے راستے کو کاٹ دیتی ہے تو بدفعلی لیتا ہے، بدشگونی لیتا ہے کہ نہیں؟ تو اسلام نے اس کا رد کیا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مؤثر نہیں ہیں، مؤثر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولا طیرۃ، تو کوئی بدفعلی نہیں ہے، ولا حامۃ، الو کی آواز کو کیا کہتے ہیں، اس سے بدفعلی لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، اس کا بھی رد کیا ہے۔ اس کے بعد ولا سفر، اور سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری روایت کے اندر جس کو روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیرۃ شرک، کہ بدفعلی لینا یہ کیا ہے، شرک ہے۔ بدفعلی لینا یہ شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید پیدا کرنے کے لیے 3 بار کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن بتقاضۂ بشریت ہم میں سے کوئی آدمی اس سے بچتا نہیں ہے، یعنی انسان کے دل میں اس طرح کا کھٹک آتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، لیکن یہ چیز کیسے دور ہوگی جب انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر کیا مضبوط ہوگا۔ ہم اللہ کے رسول فرماتے ہیں وما منا الا، ہم میں سے کسی بھی شخص کے ساتھ یہ چیز ہو سکتی ہے، یعنی شروع میں یہ چیز انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، دل میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن یہ چیز کیسے ختم ہوگی جب انسان کا ایمان کیا ہے، اللہ رب العالمین پر پختہ ہوگا، اور اس کا توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین پر پختہ ہوگا، تو یہ چیز کیا ہے، ختم ہو جائے گی۔ یہ صادق مصدوق پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، ان کے بڑے خدمات ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں ھذا صریح فی تحریم الطیرۃ وانہا من الشرک لما فیہ من تعلق القلب بغیر اللہ۔ یہ حدیث اس بات میں صریح ہے کہ یہ بدفعلی لینا کیا شرک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان کا تعلق اللہ رب العالمین سے چھوٹ کر کیا ہے، یا دور ہو کر کس سے جڑ جاتا ہے، غیر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے کیا یہ شرک ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے ہوگا، اور تعلق ہونا بھی چاہیے، بھروسہ ہونا ہی چاہیے کہ نفع و نقصان کی ذات صرف کیا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 حدیثیں میں نے پیش کی ہے، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدفعلی لینا کیا یہ شرک ہے، اور کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی رات یا کوئی گھنٹہ کیا کہتے ہیں بذات خود کیا منحوس نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس مہینے کے تعلق سے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی خرافات پائے جاتے تھے، بدعات پائے جاتے تھے، اور آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے بدعات پائے جاتے ہیں۔ چند بدعتوں کا میں ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بدعت یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری یوم الاربعاء کو، یعنی بدھ کو، ایک خاص نماز پڑھی جاتی ہے 4 رکعت چاشت کے وقت، اور اس نماز کو پڑھ کر یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں آنے والی ہوتی ہیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح کی نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز دین کے اندر کیا بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا گمراہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو یہ کیا مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی بدعت اس مہینے کے اندر جو بدعتیں کی جاتی ہے، پہلی بدعت۔ دوسری بدعت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگ شادیوں سے کیا ہے کہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر شادی کریں گے تو کیا ہے، چونکہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور یہ شادی جو ہے یہ ازدواجی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوگی، بعد میں جا کے طلاق ہو جائے گا، یا بعد میں جا کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں۔ وہ اسی طرح سے جس طرح سے ہندوؤں کے ہاں جو شبھ اور اشبھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ شادیوں سے پہلے اپنے باباؤں سے
اور یا اپنے پیشواؤں سے وہ کیا کرتے ہیں، پیٹ کے پجاری جو ان کے بابا ہوتے ہیں وہ کیا مہورت نکالتے ہیں کہ کون سا دن جو ہے شبھ ہے اور کون سا دن کیا اشبھ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے اس چیز کو مان لیا اور انہوں نے بھی اس مہینے کو کیا منحوس سمجھ لیا ہے، اور منحوس سمجھ کر جو ہے اس مہینے کے اندر خیر یا مباح یا اچھے کاموں کو انجام نہیں دیتے۔ یعنی ایک بدعت یہ ہے کہ شادی کرنے سے کیا وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اسی طرح سے ختنہ کرنے سے رکتے ہیں۔ ختنہ تو جانتی ہی نا، ختنہ اس مہینے میں ختنہ نہیں کرواتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی کی ہے وہ سفر کے مہینے میں شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کون تھی؟ خدیجہ بنت خویلد، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ معروف کیا تاجرہ تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین پایا، اور آپ کے اخلاق سے متاثرہ ہو کر خود انہوں نے شادی کا پیغام بھجوایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 25 سال کی عمر تھی، اور ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ کتنا فرق تھا، کتنا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شادی کی ہے، اور وہ کون تھی؟ بیوہ تھی، بیوہ تھی۔ اور یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ جتنی بھی بیویاں آپ کی تھی یا تو مطلق تھی یا تو بیوہ تھی، اور یہیں سے اس بات کا رد ہوتا ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ الزامات لگائے، دشنام ترازیاں کہ اللہ ان پر لعنت کرے، اللہ ان سے بدلہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا جو مقاصد تھے وہ جو ہے اچھے مقاصد تھے، اور یہ اس طرح کی تمام بہتان ترازیوں سے آپ کی ذات کیا ہے، مبرہ اور پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شہوت کا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، نوجوان اور باکرہ عورتوں سے شادی کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے سوائے ایک کے تمام کی تمام مطلقہ یہ جو ہے بیوہ عورتیں تھیں جن سے آپ نے کیا نکاح کیا، ٹھیک ہے، اور اچھے مقاصد کے لیے کیا۔ تو بہرحال یہ رد ہے اس میں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی ہے وہ سفر کے مہینے میں شادی کی ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، شادی نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی تھی، ان کی بھی شادی علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہوئی ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ کس مہینے میں ہوئی ہے؟ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ لہذا یہ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ کیا ہے، منحوس ہے۔ آئیے تاریخ کے جھروکوں سے چند باتوں کو بیان کرتے جن سے اور بات کیا واضح ہو جائے گی۔ بعد ایسے واقعے، اچھے واقعے اور اچھے احداث اور اچھی چیزیں جو ہے واقع ہوئی ہیں اسلامی تاریخ کے اندر جو سفر کے مہینے واقع ہوئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلا غزوہ غزوۃ الابواء جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، وہ اس سفر کے مہینے میں واقع ہوا یہ غزوہ۔ کس مہینے میں؟ سفر۔ اسی طرح سے فتح خیبر، فتح خیبر، خیبر کے اندر کون لوگ ہوتے تھے؟ یہودی ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فتح خیبر کیا اور وہاں کا جو قلعہ اس کو فتح کیا۔ وہ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صحابہ، عمرو بن العاص، کون؟ عمرو بن العاص، خالد بن الولید، خالد بن الولید جانتے ہیں نا کتنے مشہور تھے وہ جنگ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ احد کے موقع پر وہ کافر تھے، اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اور اسی طرح سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ صحابہ کرام جو سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیا ہے، یہ لوگ کون؟ سفر کے مہینے میں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت شروع کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکہ سے مدینے کی طرف آپ گئے تو کون سا مہینہ تھا؟ وہ تھا سفر کا مہینہ تھا۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی ہے وہ ام المومنین کس سے ہوئی ہے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ سفر کے مہینے میں۔ یہ جو احداث ہیں یہ سارے کے سارے احداث کس مہینے میں ہوئے؟ یہ واقعات کب پیدا ہوئے؟
سفر کے مہینے میں، اور یہ مبارک چیزیں ہیں، تو یہ کہنا کہ سفر کا مہینہ ہے، تاریخی ناحیے سے بھی یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے بدفعلی لینا، یہ تو اس غلط ہے اسلام کے اندر، لیکن شریعت کے اندر جو ہے اچھا فعل لینا، اچھا فعل لینا شریعت کے اندر کیا ہے؟ اچھی چیز ہے، یہ مشروع ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فعل حسن یا اچھا فعل لیتے تھے۔ یہ اچھا فعل ہے کیا چیز؟ یہ اچھا فعل یہ حسن ظن ہے اللہ رب العالمین سے، ایک طرح کا یہ حسن ظن ہے، یا اللہ رب العالمین سے انسان اچھی توقع کرتا ہے، یہ حسن ظن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا فعل۔ اور بدفعلی کیا ہے؟ یہ غلط ہے، لیکن اسلام کے اندر کیا اچھا فعل لینا ہے کیا؟ یہ مشروع ہے۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فعل حسن کی تعریف کی ہے، اچھا فعل ہے کیا؟ تو کہا کہ اچھا فعل یہ ہے کہ التفاؤل مثل ان يكون رجل مريض فيتفاعل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول یا سالم۔ مثال کے طور پہ ایک مریض ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور اس کو کہتا ہے یا سالم، کیا کہتا ہے؟ یا سالم، یعنی مرض سے شفا پانے والے، یا صحیح سالم۔ یہ اچھی بات ہے نا، کلام حسن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کلام حسن ہے۔ یا ایک آدمی اس کا کوئی چیز کیا ہے؟ گم ہو گیا ہے، وہ تلاش رہا ہے، اور ایسے شخص کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا واجد، یا واجد، اے اپنے سامان کو پانے والا، گمشدہ چیز کو پانے والا۔ یہ اچھی چیز ہے نا۔ اب انسان اس لفظ کو لے کر وہ کیا فعل حسن لیتا ہے، اچھا سے اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتا ہے کہ اس کی بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین میری چیز کو لوٹا دے گا، یا میں جو ہے اپنی مرض سے شفا پا جاؤں گا، تو یہ شریعت کے اندر کیا یہ مشروع ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے فعل حسن لیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ فعل حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ فعل حسن ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ویعجبنی الفعل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کے اندر کوئی، اسلام شریعت کے مطابق کوئی بیماری کے متعدی نہیں ہے اور کوئی بدفعلی نہیں ہے، لیکن مجھے فعل پسند ہے۔ کون سا فعل پسند ہے؟ فعل حسن۔ فعل حسن یعنی اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا، انشراح، جیسا کہ ابھی میں نے فعل کی تعریف آپ کے سامنے، ومل فعل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فعل حسن کیا ہے فعل بد کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات۔ فعل حسن کیا ہے؟ اچھی بات، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ بات کیا ہے؟ بیان کی گئی ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، ان باتوں سے کیا پتہ چلا کہ شریعت کے اندر بدفعلی لینا کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ اور اسی طرح سے سفر کا جو مہینہ ہے یہ بذات خود یہ کیا ہے؟ یہ منحوس نہیں ہے، یا کوئی دن یا کوئی رات یا کوئی گھنٹہ یا کوئی وقت یا کوئی ساعت کیا ہے؟ یہ منحوس نہیں ہے۔ جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں رونما ہوتی ہے، جو چیز بھی، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے۔ انسان کی کوئی طاقت یا کوئی ایسی چیز جو ہے کار فرما نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے ساری چیزیں دنیا میں کیا ہے؟ وہ رونما ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کوئی بری چیز دیکھے تو اس کو کیا کہنا چاہیے؟ شریعت کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں سکھائی ہے۔ آپ کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دعا ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت۔ اور اس دعا پہ آپ جو ہے غور کریں گے، بہت عظیم دعا ہے۔ ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا اللہ، یہ جو دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی بھلائی لا نہیں سکتا، تیرے سوا کوئی بھلائی لا سکتا نہیں، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ آپ نماز کے بعد جو سلام پھیرتے اس کے بعد کیا دعا کرتے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اللہم لا مانع
لما عطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے. تیری توفیق کے بغیر نہ ہم میں بھلائی کی طاقت ہے، یعنی ہم کوئی خیر اور کوئی بھلائی ہم حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے کوئی بھی اچھی چیز ہو. اگر تیری توفیق نہیں ہے تو میں اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا، ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف تیری توفیق کی وجہ سے ہے. انسان کو اپنی صلاحیت پہ غرور نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جب انہیں کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، تواضع اختیار کرے، حمد و ثنا بیان کرے. مومن اور مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کیا صبر کرے، اور جب خوشی اور کوئی نعمت لاحق ہو تو اللہ رب العالمین کا کیا ہے شکر بجا لائے. تو اس حدیث کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ چیز دیکھنے پر جو دعا سکھائی، وہ دعا بہت عظیم دعا ہے. دعا یاد کرنی چاہیے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت. ٹھیک ہے، ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی لا سکتا نہیں، نہ کوئی برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اور تیری توفیق کے بغیر ہم میں بھلائی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے. اللہ اکبر. اور یہی ایمان اور ہمیں عقیدہ ہونی چاہیے. اگر بتقاضۂ بشریت کسی سے بدفعلی ہو گئی، بدفعلی ابھی جیسے بدفعلی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ شریعت کے اندر بدفعلی لینا کیا یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت انسان سے اگر یہ چیز ہو گئی تو اس کو کیا کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر رکا اس نے شرک کیا. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ بالکل سفر کے لیے تیار ہے، سفر کے لیے تیار، گاڑی پہ بیٹھ بھی گئے، تھوڑی دور آپ چلے گئے اور اتفاق سے کتا آپ کے سامنے سے گزر گیا، ٹھیک ہے، یا بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی. اب آپ نے جو ہے بدفعلی لے لی کہ اب یہ میرا سفر جو ہے منحوس سفر ہو جائے گا اور سفر میں کامیابی نہیں ملے گی، لہذا میں لوٹ جاتا ہوں. اور آپ نے بتقاضۂ بشریت آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ نے بدفعلی لے لیا، آپ نے شرک کا کام کیا، غلطی آپ نے کر ڈالا. اب آپ کو احساس ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے، لیکن احساس کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں اور بدفعلی کے تعلق میں شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی، تبھی تو آپ جو ہے اپنے کام پر کیا پسیمہ اور شرمندہ ہوں گے. لیکن جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، آپ اس طرح کی دروس میں شرکت نہیں کرتے، دین کو آپ سیکھتے نہیں، تو کیسے آپ جو ہے شرمندہ ہوں گے؟ کیسے آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے؟ آپ تو غلط کام کو بھی اچھا کام سمجھ کر جو ہے آپ کر گزریں گے. لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا، آپ جب اسلام کے احکام کو سمجھیں گے، بدفعلی کا حکم کیا ہے اسلام میں، بدفعلی شرک ہے، تو آپ نے اس وقت کر تو دیا، لیکن بعد میں آپ کو احساس ہوگا. جب احساس ہوگا تو انسان کے لیے کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ رب العالمین کی توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے نا. آپ جتنا بھی بڑا جرم کرتے ہیں لیکن آپ کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ نے، جیسا کہ میں نے کہا، جو شخص اپنے کسی کام سے بدفعلی کی بنا پر اس نے شرک کیا، صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے دریافت کیا، سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس گناہ کا کفارہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دعا ہے، اللہم لا خیر الا خیرک. کیا کفارہ ہے؟ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک ولا الہ غیرک. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یا اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. گویا کہ وہ پھر سے وہ کیا تجدید ایمان کرتا ہے. اللہ سے توبہ کس طرح سے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر کے، اور جو اس سے شرک کا ارتکاب ہوا ہے اس سے وہ توبہ کرتا ہے. اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور یہ جو ہے بدفعلی لینے والے کے لیے کیا کفارہ ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ کفارہ ہے.
بدفعلی ہے کیا چیز؟ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے کہ انما الطیرۃ ما امضاک وردک، بدفعلی یہ ہے بشگونی وہ جو تجھے کسی کام کے کرنے پر آمادہ کرے یا اس سے روک دے، یہ بدفعلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدشگونی ہے۔ آج کے درس میں جو مختصراً ہمارے سامنے جو باتیں آئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ کیا ہے خلاصہ کلام؟ کہ یہ جو سفر کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمان جاہلیت کے اندر بھی لوگ جو ہے منکر کاموں کا ارتکاب کرتے تھے۔ پہلا غلط کام تو یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کی تقدیم و تاخیر میں، کہ یہ جو حلت والا مہینہ ہے اس کو بدل کر جو ہے محرم کے مہینے میں لے آتے تھے، اور جو ہے حیلہ کرتے تھے، اور اس مہینے میں کیا ہے قتل و غارت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کام کرتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھ کر جو ہے اس مہینے کے اندر مبارک کاموں سے کیا ہے، یا مباح کاموں سے یا اچھے کاموں سے کیا ہے رک جاتے تھے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ بعض بدعتیں اس زمانے میں بھی پائی جاتی تھی، اور آج بھی مسلمانوں کے اندر جو ہے بعض خرافات اور بعض بدعتیں اور جو ہے اس مہینے کو منحوس سمجھ کر جو ہے بعض کاموں سے کیا ہے رک جاتے ہیں، اور اس کی تفصیل بھی میں نے بیان کی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر جو ہے فعل حسن، اچھا فعل لینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں محاصرہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو ہے قتل کیا گیا، اور نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں، آپ کے 6 اولاد جو ہے یہ کیا ہے آپ کی زندگی میں جو ہے دنیا سے فوت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بدشگونی نہیں لیتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے، بدفعلی نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ شریعت کے اندر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کیا ہے حسن ظن رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے چاہے جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنی بھی مصیبت آئے، ہمیں بدفعلی نہیں لینی چاہیے، اور ہمیں اللہ رب العالمین سے کیا ہے حسن ظن رکھنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی زندگی کیا فانی زندگی ہے، اس دنیا کے اندر ایک کے ساتھ کیا ہے آزمائش ہے، ابتلاعات ہے، اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور انسانوں کو جو ہے خوشیاں بھی جو ہے میسر ہوتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں کیا ہے خوش رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا کیا ہے شکر ادا کرنی چاہیے۔ فعل حسن کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو چند باتوں پر کیا ہے معاہدہ ہوا، اور بظاہر جو ہے مسلمانوں نے جو ہے تنازل کر کے کہلے گر کر جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے معاہدہ کیا تھا، جو تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی دور اندیشی تھی، اور بعد میں دور اندیشی جو ثابت بھی ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے ایک شخص آیا تھا، ایک شخص جس کا نام کیا تھا سہیل بن عمر۔ سہیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سہیل یہ سہل سے، سہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسانی۔ تو جو وہ شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہیل آ رہا ہے، یہ کیا ہے تمہارے لیے آسانیاں ہوگی، تمہارے لیے یہ کیا فعل حسن ہے، یہ کیا ہے فعل حسن ہے۔ تو فعل حسن کو ثبوت کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے منحوسیت یا اس طرح کی چیزیں جو بدعقیدگیاں ہے یا خرافات ہے یا ماہ سفر کو جو ہے منحوس مانا جاتا ہے، اس بدعقیدگی سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے فعل بد سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں شرک اور شرک کے جو شائبات اور شرک کے تعلق سے جو چیزیں شرک سے متعلق جو چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے، بوجھنے اور جاننے اور شرک سے بچنے سے اللہ رب العالمین ہمیں کیا ہے ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بنائے، توحید کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں موحدین بنا کے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے شریعت مطہرہ کی تعلیمات اور دین کی تعلیمات اور دین سے محبت اور اللہ رب العالمین سے محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں کے اندر کیا پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔